اچھا بیٹا، اب ہم لوگ صفحہ نمبر 3 پر آئیں گے۔ صفحہ نمبر 3 کھولیں۔ شاباش۔ صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 6، الفاظ کے درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ صحیح۔ اول نمبر 1، اول کی ضد کیا ہوگی؟ اس کی متضاد، اس کا الٹ کیا بنیں گے؟ اول کا آخر۔ نمبر 2، ظاہر، ظاہر کا کیا بنے گا؟ متضاد، باطن، چھپا ہوا۔ نمبر 3، عقل، عقل کا باطن، عقل کا متضاد کیا بنے گا؟ بے عقل، ناسمجھ۔ ٹھیک ہے، صرف عقل کے آگے کیا لگائیں گے؟ بے کا استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا اس کا متضاد۔ نمبر 4، منظور، منظور کا کیا بنے گا؟ صرف ہم اس کے شروع میں نا کا استعمال کریں گے تو یہ متضاد بن جائے گا۔ نمبر 5، زمین، زمین کا متضاد آسمان۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ایک صفحہ ٹائٹل یعنی سبق کا عنوان، پھر چلیں پھر کیا تھا؟ پہلے سبق ٹائٹل بنایا بہت اچھی طریقے سے۔ ٹائٹل میں کیا بنائیں گے؟ سبق کا عنوان لکھا، تاریخ لکھی۔ پھر دوسرے صفحے پر خوش خط، بہت صفائی کے ساتھ رائٹنگ کرنی ہے، لکھنا ہے۔ اور پھر تیسرے صفحے پر آپ الفاظ کے معنی لکھیں گے جتنے آپ کو بتائے گئے۔ گھر میں اچھی طریقے سے اس کی بار بار مشق کریں گے، لکھیں گے، یاد کریں گے۔ صحیح۔ نمبر 2، سوال نمبر 2 کریں گے، دو سے جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ لکھیں گے۔ یا تو آپ خالی جگہ کی طرح سے آپ لکھ لیں، اس کے آپشنز نہ لکھیں، ورنہ یا پھر آپ صرف خالی جگہ ہی لکھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ بک میں رہنے دینا چاہ رہے ہیں تو بک میں رہنے دیں۔ صحیح۔ اب اس کے بعد سوال نمبر، اس کا 3 ہی کہا جائے گا اس کو، کیونکہ میں آگے کا سوال ابھی نہیں کروا رہی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کرواؤں گی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، متضاد لکھیے، بات ایک ہی ہے۔ جتنی متضاد لکھوائیں 5 لکھوائیں، سب لائن ڈالیے گا، الفاظ ایک طرف اتاریے گا سارے۔ اس کے بعد اس کے سامنے ہی اس کے دوسرے کالم میں متضاد کی ہیڈنگ ڈالیں اور متضاد لکھتے جائیے گا۔ صحیح ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کیا کرنا ہے؟ الفاظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کیسے؟ خدایا، اب خدایا کا کیا بنے گا؟ جملہ بنائیں، شاباش۔ یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اے خدایا ہمیں ہر بری گھڑی سے بچانا، چھوٹا سا جملہ۔ مزید بار اس میں، اے خدایا ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اول، میں ہمیشہ اول آنے کی جستجو میں رہتا ہوں۔ ایک جملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ اگر بنانا چاہیں آپ تو وہ اپنی مرضی سے بتا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں جو بنانا چاہیں۔ میں ہر سال اول آتا ہوں، یا اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب اپنی مرضی ہے آپ کی کس طرح سے آپ جملوں کو میں ان لفظوں کا استعمال کریں گے۔ عقل، عقل، ہمیں اپنی عقل سے، سمجھ بوجھ سے ہر کام کرنے چاہیے۔ کیا کام کرنے چاہیے؟ عقل سے، سمجھ سے
ہر فیصلے کرنے چاہیے، میں اپنی عقل کا استعمال صحیح کرتا ہوں یا میں اپنی عقل کے بھروسے پر کام کرتا ہوں یا دوسروں کی عقل اور تجربے کے بنیاد پہ کام کرتا ہوں۔ صحیح مطلب جس طرح سے آپ بنانا چاہیں ویسے بنا لیجیے گا۔ زمین و آسمان، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں بنائے، ٹھیک ہے، یا اس پوری زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے۔ حکمرانی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اچھے اور صاف جس کے ہوں اسی کو لیے اپنا حکمران چننا چاہیے، اور ایسے ہی حکمران کو حکمرانی زیب دیتی ہے جو اچھے اور صاف، اچھی خصلت، اچھی نیت اور اچھے کردار کا مالک ہو، ٹھیک ہے۔ منظور، ہمیں ہر غلط بات منظور نہیں کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر صحیح اور غلط میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمیز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ منظور کرنا، میں ہر اچھی بات کو عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا بنے گا؟ منظور کا بنائیں فٹافٹ، شاباش، جلدی سے، شاباش، مطلب جملہ آ گیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کو ہی حکمرانی یا اللہ ہی کو حکمرانی؟ اللہ ہی کی حکمرانی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہمیں حکمرانی ناظر و منظور دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تشریح کی طرف۔ سوال نمبر 3، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، جس میں سے ہم نے شعر لیا شعر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ کیا تھا شعر نمبر 1؟ زمین و آسمان کا نور ہے تو، مگر خود کیا ہے؟ ناظر و منظور ہے تو۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ پہلے حوالہ نظم لکھیں، حوالہ نظم ہیڈنگ ڈالیں اور لکھتے جائیے گا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا حوالہ؟ یہ شعر ہماری ہماری درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم مختصراً شاعر کا تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے خود گھر میں کرنا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس میں یہاں پر بتا دیتی ہوں کس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ لکھیے گا، محمد اسماعیل میرٹھی 16 نومبر 1844 میں یعنی 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے نام کے آگے کیا ہے؟ میرٹھی۔ میرٹھ میں پیدا ہونے کی وجہ سے کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے؟ میرٹھی۔ آپ نے دنیا کے رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر اس کے بعد زیادہ علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے آپ نے علم ہندسہ، فزیکل سائنس اور علم حیات ایسٹرونومی کا علم سیکھا، ٹھیک ہے۔ 16 سال کی عمر میں ملازمت اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا تھا؟ لکھیے، 16 سال کی عمر میں تصنیف اور تالیف کا
ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعریف کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت بڑی تعداد میں نظمیں لکھیں یا بہت بڑی تعداد میں نظمیں لکھیں، اور وہ نظمیں کیسی تھیں؟ دلچسپ اور سبق آموز۔ ٹھیک ہے، آپ کا انتقال 1 نومبر 1917 کو ہوا۔ پھر دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ محمد اسماعیل میٹھی 16 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم رواج کے مطابق حاصل کی۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے شوق کی باعث آپ نے علم ہندسہ، فزیکل سائنس اور علم حیات کا علم سیکھا۔ قابلیت کی بنیاد پر 16 سال کی عمر میں حکومت کی ملازمت کی۔ ساتھ ساتھ تصنیف و تعریف کا سلسلہ شروع کیا، اور تصنیف و تعریف کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تصنیف و تعریف کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے بچوں کے لیے بڑی تعداد میں نظمیں لکھیں اور سبق آموز، اور یہ نظمیں کیسی تھیں؟ سبق آموز اور دلچسپ۔ ٹھیک ہے، آپ کا انتقال 1 نومبر یعنی 1 نومبر کو نومبر کی 1 تاریخ کو 1917 کو ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا ڈالا پہلے؟ حوالہ نظم، تعارف اور شاعر کا تعارف کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب تشریح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تشریح کریں گے، صحیح ہے، آپ تشریح کس طرح سے کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھایا، سمجھایا، آپ نے اپنے الفاظوں میں اس شعر کو بیان کرنا ہے۔ اس شعر میں کیا تھا، کیا بتایا گیا تھا، وہ آپ خود بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 1، زمین آسماں کا نور ہے تو، مگر خود کیا ہے؟ ناظر و منظور ہے تو۔ ہر جگہ تیری بادشاہی، ہر جگہ تیرا نوری نور چمکتا ہے۔ زمین و آسمان تیرے نور کی دولت روشن ہے۔ کیسے؟ اگر سورج نہ ہوتا تو ہماری صبح کیسے ہوتی؟ صبح میں اتنی روشنی نہیں ہوتی، ہم کیا اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کیا تھا؟ آپ کے چاند، ستارے سب روشن ہیں۔ چاند کس کی بدولت روشنی حاصل کرتا ہے؟ سورج کی۔ تو ہماری راتیں بھی پھر روشن ہو جاتی ہیں، رات میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے زمین آسمان میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور ہی نور نظر آتا ہے، مگر خود اللہ تعالیٰ کیا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ہستی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کا ہونا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو یہ پوری کائنات، یہ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہماری پہلی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے سبق میں تھا کیا۔ آپ گھر میں بیٹھ کے اس کی خوب ساری پریکٹس کیجیے گا، یاد کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چلیں، میری طرف سے خدا حافظ، اللہ حافظ۔